اللہ پاک نے حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو، جیسا کہ بھی ہم حضرت اللہ کے شاہدہ سن رہے ہیں کہ ماں پیٹ سے ولی بن کے پیدا، اکثر اولیاء اللہ پیدا ہوتے ہیں پھر زہد و تقوی عبادت ریاضت کے بعد ولایت کے مرتبے پر فائز ہوتے ہیں، لیکن حضور سیدنا غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ عنہ ولی بن کر پیدا ہو۔ اس کے سمجھنے کے لیے بات کافی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت ایک کم رمضان شریف کو ہوئی، پہلی رمضان شریف، تو آپ رمضان بھر صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک اپنی امی جان کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ حالانکہ اب چھوٹے لڑکے ہیں، روزہ بالغین پر فرض ہوتا ہے، دودھ پیتے بچوں کو تو عقل بھی نہیں ہوتی، سمجھ بھی نہیں ہوتی، لیکن غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو اللہ نے وہ سمجھ، وہ عقل، وہ علم دے کے پیدا فرمایا۔ آپ کو اللہ کی طرف سے علم ملا تھا کہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، اس میں بالغین پر روزہ فرض ہے، اور یہ بھی علم اللہ نے آپ کو عطا فرمایا کہ روزہ صبح صادق سے شروع ہو کر سورج ڈوبنے تک رہتا ہے۔ اسی وجہ سے پورا رمضان سے پورے روزے کا وقت صبح صادق سے لے کر سورج ڈوبنے تک دودھ نہیں پیے، یعنی آپ رمضان شریف کا احترام کر رہے ہیں دودھ پیتے بچے ہونے کے حالت میں۔ یہ اللہ نے آپ کو مقام عطا فرمایا، اتنی اعلیٰ درجے کی سعادت دودھ پیتے بچے حاصل ہے۔ ہم سمجھ سکتے ہیں یہ جبھی ہو سکتا ہے جبکہ اللہ نے ولی بنا کے پیدا کرنا ہے۔ اب اس سے بھی ہم اندازہ کر سکتے بچپن میں یہ حال ہے تو بزرگانہ شان میں آپ کے زہد و تقوی ریاضت و عبادت کا کیا عالم تھا، اسی سے سمجھ لے سکتے ہیں۔ مگر میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے دوستوں کو جسے چاہے اپنی بارگاہ میں بڑے بڑے مراتب سے نوازے اور ان سے ایسی باتیں ظاہر ہو جو عام لوگوں سے ظاہر نہیں ہو سکتی۔ حضور غوث پاک بچپن میں روزہ رکھ کر دودھ پیتے عالم میں، ابھی پیدا ہوئے پہلے ہی مہینے۔ یہاں ایک شبہ ہو سکتا ہے، میں دور کرنے کے لیے، کیونکہ یہ واقعہ نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں۔ ہم پر قرآن کی بات ماننا فرض ہے، حدیث کی بات ماننا ضروری ہے۔ یہ واقعہ کیونکہ غوث پاک نے حبیب پاک کے زمانے کے بعد سے آپ کی پیدائش شریف 476 ہجری کی ہے، آپ کے وفات شریف 561 ہجری، اس طرح 90 سال کی عمر تھی۔ حبیب پاک کے ہجرت کے 471 سال میں آپ کی ولادت پر، اس لیے آپ کا ذکر حدیث میں نہیں ہے۔ لیکن ہم کو یہ سمجھنا ہے کیا بچپن میں اللہ اس طرح کی شان عطا کرتا ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے؟ کیا شریعت میں ایسا ممکن ہے کہ بچپن میں اتنی بڑی عقل ہو، سمجھ ہو جو بڑے بڑے لوگوں کو حاصل ہوتی ہے؟ تو میں اس کے سمجھنے کی مدد کے لیے ایسا ہونا بالکل ممکن ہے۔ میں قرآن کریم کی آیت کریمہ کے سامنے سنا دیتا ہوں تاکہ اس کا اطمینان حاصل ہو۔ ایک اللہ کی سنت ہے، ایک اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی سنت یہ ہے کہ بڑی عمر ہونے کے بعد عقل سمجھ دیتا ہے، لیکن اس کی قدرت یہ ہے کہ چاہے تو دودھ پیتی منزل میں بھی عقل و سمجھ دے دے، یہ اس کی قدرت ہے۔ تو اس کا تعلق قدرت الہی سے ہے جو غوث پاک رضی اللہ عنہ کو بچپن میں سمجھا۔ جب آپ کو قرآن کریم کے
سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان بیان کرتے ہوئے اللہ پاک اپنے حبیب کو قرآن کے ذریعے شان بتا رہا ہے، کیونکہ سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو بھی قدرت سے اس کی سنت و طریقہ یہ ہے کہ ماں اور باپ کے ذریعے بچے کو پیدا کرتا ہے، لیکن قدرت کے بغیر ماں کے بغیر باپ کے پیدا کرے، جیسے سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، باپ نے ماں ایسے پیدا کر دیا، جسے چاہے بغیر باپ کے پیدا کرے، جیسے عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام۔ تو یہ خود قدرت الہی سے اس کا تعلق ہے، سنت ہے کہ ماں باپ سے پیدا، قدرت ہے کہ بغیر باپ کے پیدا کرے، جیسے حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کو پیدا کیا، جبریل امین علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے آ کر سیدہ مریم رضی اللہ عنہ جو سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کی امی جان ہے، ان کے گریبان میں پھونک مارا، اسی پھونک سے آپ پیدا ہوئے، اس لیے آپ کو روح اللہ کہا جاتا ہے، کلمت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ کے لفظ کن سے پیدا ہوئے، اللہ کے حکم کی پھونک سے پیدا ہوئے جبریل علیہ السلام کے طرف۔ آپ کی امی جان سیدہ مریم رضی اللہ عنہ نے، قرآن میں تفصیل ہے، میں بخیر شاک فہمت کرتا ہوں، اپنے بچے کو لے کر خاندان کی طرف لوٹے تو خاندان والے تانا دینے لگے، آپ کا کہا ہے مریم تمہارے ابا دیکھو متقی پرہیزگار، تمہاری امی جان دیکھو پارسا حیا والی، یہ تمہارے پاس بغیر شوہر کے بچہ کہاں سے آیا؟ شوہر ہی نہیں، بچہ کیسے ہوگا؟ تو سیدہ مریم رضی اللہ عنہا نے جھولے کی طرف اشارہ کر کے کہا بچے سے پوچھو۔ یہ لوگ کہنے لگے کہ دودھ پیتا بچہ بات کرتا ہے کیا؟ اللہ کا طریقہ ہے، بڑے ہونے کے بعد عقل دیتا ہے، بات کرنے کی صلاحیت دیتا ہے، یہ عمر میں تو بچہ بات بھی نہیں کرتا، سمجھ بھی نہیں رہتی، مریم کیسا بات کرے گا؟ کیا ہی رہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام دودھ پیتے بچے ارشاد فرماتا، آپ کیا ارشاد فرماتے اس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، قال انی عبد اللہ، آپ نے کہا میں اللہ کا بندہ ہوں، آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمایا، انجیل جو آپ کو اللہ اتارنے والا ہے، اب پہلے ذکر کر رہے ہیں اللہ مجھے کتاب دیا نا، انجیل آسمانی کتاب اللہ کی کتاب، اور مجھے اللہ نے اپنا نبی بنایا، وجعلنی مبارکا اینما کنت، اور میں جہاں کہیں ہوں وہاں مجھے برکت والا بنایا ہے، وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، اور میں جب تک زندہ ہوں مجھے نماز پڑھتے رہنے، زکوٰۃ ادا کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے مجھے، وَبَرًّا بِوَالِدَتِي، اور مجھے میرے امی جان کا فرما بردار مطیع بنایا ہے، اطاعت کا مجھے حکم دیا ہے کہ میں اپنی امی جان کے ساتھ فرما بردار ہوں۔ جھولے میں ہے، اتنا پیارا کلام فرما رہے ہیں، جیسے کوئی بڑی عمر میں یہ بات انہوں نے سمجھ لیا، قوم کے لوگوں نے، جو بچہ جھولے میں بات نہیں کر سکتا وہ بچہ جب بات کر سکتا ہے، یہ قدرت الہی ہے، تو بے باپ کے اولاد کو پیدا کرنا بھی قدرت الہی ہے۔ آپ کے اللہ کی قدرت سے جھولے میں کلام کو دیکھ کر اور آپ کی عظمت و رفعتوں کو دیکھا، آپ کو اللہ نے رسول بنایا ہے، نبی بنایا ہے، روح اللہ ہے، آپ کلمت اللہ ہے، اتنے بڑے کمالات اللہ جب دیا ہے تو یہ لڑکا نورانی ہے، ان کی ماں لاجواب عظیم بلیا ہے، تبھی تو ایسا شان والا لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ ان کو یقین آ گیا بغیر باپ کے اللہ نے میرا لڑکا دیا، جیسے بچپن میں اللہ نے ان کو کلام کی صلاحیت دیا ہے، جب یہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب قرآن کریم سے یہ بات ثابت ہے
کہ عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام چولہے میں رہ کر اپنی نبوت اپنی رسالت کو اللہ کی عطا سے سمجھ سکتے ہیں اور کلام کرنے کی شان آپ کو حاصل ہے، تو حبیب کے نواسے ولیوں کے سردار اس خاندان کے جد کریم حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ عنہ کو بھی بچپن میں یہ سمجھ عطا کرے، روزے کی برکات سے مالا مال کرے، تو تعجب کی کوئی بات نہیں ہے۔ اور عقائد کی کتابوں میں لکھا ہے، خصوصاً میں شرح عقائد میں جامع نظام بڑے بڑی جماعتوں میں پڑھائی